हाशमी, आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतहाई इंपॉर्टेंट डिसिसिव जलसा ऑनगोइंग है, जिसको लेके हुकूमत ने मुकम्मल तैयारियां की हुई हैं। इतनी तैयारी पीटीआई अपने किसी प्रोटेस्ट के लिए नहीं करती, किसी जलसे के लिए नहीं करती, जितनी हुकूमत कर लेती है, क्योंकि इन लोगों के अंदर डर मौजूद है, इनके दिल में चोर है। अभी रावलपिंडी में जो है वो कंटेनर लगाए गए हैं, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। दफा 144 लगी है। ट्विन सिटीज में तो सही है जी, इस्लामाबाद रावलपिंडी को उन लोगों ने बंद किया है। साथ साथ इसमें झेलम, अटक, चकवाल का एरिया भी शामिल है। एक अच्छे खासे बड़े एरिया के ऊपर सेक्शन 144 लगा देते हैं। इस सारी चीज के अंदर जो है, सबसे पहली बात, गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा जो हैं वो अरेस्ट होते हैं। पुलिस को सख्त ऑर्डर्स दिए गए हैं कि किसी भी तरह की आपने रियायत नहीं दिखानी किसी को। कोई ज़रा सी भी आपके साथ ऊंच नीच करता है गिरफ्तार कर लें, नहीं भी करता तो भी कर लें। अबडक्ट जो है वो लोगों को कर लिया जाता है। प्रोटेस्ट के साथ ये मामला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होते आ रहे हैं। अभी ये जलसा इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है क्योंकि सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट जो है रावलपिंडी से शुरू हो रही है। इससे पहले हालांकि इस्लामाबाद और लाहौर में जलसा हो चुका है। आउटस्कर्ट्स में इन लोगों ने एहसान किया था, जो है वो वेन्यू दे के, जी जाएँ आप जो है ना, ये बाहर निकल के सिटी से जलसा करना चाहते हैं करें, लेकिन स्टिल आपके जो है ना गानों की आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से इन लोगों ने अलाउ किया। इमरान खान लाहौर के जलसे से सेटिस्फाइड नहीं है, वो वेन्यू के चेंज से जो है वो सेटिस्फाइड नहीं। अभी लाहौर में फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा, अगर इजाज़त नहीं मिलती तो एहतजाज करेगी। ये मामलात होते हैं। अब इन लोगों का ये डर है कि रावलपिंडी से ऑनवर्ड ये जो एक तहरीक इमरान खान के कहने पर चला दी गई है और अब ये चलती जाएगी तब तक जब तक इमरान खान का ये अनलॉफुल अरेस्ट और उनको जो जेल में रखा गया है वो ख़त्म नहीं होता, इमरान खान फ्री नहीं होते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक नहीं कर रही। और इसके अंदर जो है अली अमीन गंडापुर लीड करते हैं। अली अमीन गंडापुर इस लिहाज से जो है एक इंपॉर्टेंट बंदा है कि जी उसको आप छेड़ नहीं सकते। एक तो वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा का। खैबर पख्तूनख्वा आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सूबा है। एक जो है वहाँ पर 11 अक्टूबर के अपने खुद के इवेंट मौजूद हैं, जिसमें मंजूर पश्तीन पीटीएम को, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को लीड करेंगे उस जिरगे में। और उस 11 अक्टूबर के जिरगे में जो है पीटीआई भी शमूलियत इख्तियार करेगी। और अपेरेंटली जो है इसमें ये डिसाइड करना है उन लोगों ने मिलकर कि क्या खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है या नहीं। और भी इनके कुछ मुतालबात हैं जिसको पीटीआई ने कहा है, पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा है कि जायज़ मुतालबात आपके माने जाएंगे। तो उस सूबे का अली अमीन गंडापुर जो है वो चीफ मिनिस्टर है। इसमें साथ साथ मंजूर पश्तीन की ये जो सारी बातचीत है, जिसमें उनकी तरफ से जो है अपने पीछे बहुत से सफ़र करते पश्तून्स लगा लिए गए हैं कि जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। तो मंजूर पश्तीन से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते तो क्या आप अफगानिस्तान के साथ रहना चाहते हैं? क्योंकि आप इन पश्तून्स से जाके पूछे, वो अपना राइट मांगते हैं। ये पैट्रियट लोग हैं, ये पाकिस्तान से जो है मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के साथ जाएं। लेकिन मंजूर पश्तीन की ये बहुत स्लो जो एक पॉलिसी चल रही है, ये जो एजेंडा चल रहा है, वो अफगानिस्तान के क्लोज करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा को, यानी कि एक पिट से निकाल के बेसिकली उन्हें दूसरे में डाल देना, बल्कि वर्स जगह पर जो है इनको ले जाना, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान के साथ रहते हुए इनके हकूक के लिए लड़ाई करें। उस सूबे का चीफ मिनिस्टर है अली अमीन गंडापुर, तो उसको फोर्सेस कंटेन तो नहीं कर सकते। हाउस अरेस्ट तो उस बंदे को आप कर नहीं सकते। आप उसको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप उसको ये कह सकते हैं कि अपने जलसों में आप जो है ज़बरदस्त मंजर क्रिएट करें, आवाम को खुश करें। आप एक सियासी तरीका होता है डिबेट का, वो करें, लेकिन थोड़ा सा हाथ हल्का रखें। अथॉरिटीज़ को क्रिटिसाइज़ करने में, स्क्रूटनाइज करने में थोड़ा सा जो है ना आप हमें कम रगड़ा दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ये है सारी इस वक्त सिचुएशन। लेकिन जो बात डिस्कस करने की है, आज एक बहुत सैड इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ है, जिसमें जो है नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, जिसमें 6 अफराद इंस्टेंटली जो है वो मर जाते हैं, उनकी कैजुअलिटी हो जाती है और 8 जो है ज़ख्मी हैं। अब इस हेलीकॉप्टर के अंदर फॉरेनर्स मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 रशियन थे, 2 जो है वो क्रू मेंबर थे, पायलट था। लेकिन अथॉरिटीज़ में जो अथॉरिटीज़ हैं, जो सोर्सेज हैं, उनकी तरफ से ये चीज़ क्लियर नहीं की जा रही कि जो डेड हैं क्या उनमें कोई फॉरेनर इंक्लूड है या नहीं, ज़ख्मियों में कौन कौन इंक्लूड है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें अलाउ नहीं है, हमें लिबर्टी नहीं है ये बताने की कि जो 3 रशियंस थे और ये जो फॉरेनर्स उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, उनमें से डेड कितने हैं और इंजर्ड कितने हैं। अब ये चीज़ हो जाती है MI8 हेलीकॉप्टर, जिसको टेक्निकलिटी के बेस के ऊपर जो है ये हादसा पेश आता है। 28 सितंबर का ये दिन है। 28 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा भी कर रही है रावलपिंडी में, इंतहा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 19-20 सितंबर के दिन जो है वज़ीरिस्तान में
ایک اور جو ہے وہ فائٹ ہوئی تھی, اٹیک ہوا تھا جس میں 12 جو ہے دہشت گرد ان کو قتل کر دیا گیا تھا, ان کو مار دیا گیا تھا ہماری فورسز کی طرف سے, اس میں 6 فوجی بھی شہید ہوتے ہیں. اب آئیں جی آپ ذرا 26 ستمبر پہ, تو اس دن جو ہے 8 ٹیررسٹ کو وزیرستان میں مارا گیا تھا, جن میں سے ایک کی آئیڈینٹی ہوئی جو کہ افغان نیشنل تھا. یہ معاملہ چلتے ہیں. 8 ستمبر کو جب اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کیا تھا, یہ پہلا جلسہ تھا جو پاکستان تحریک انصاف کر رہی تھی. 22 اگست کا پہلے جو ہے وہ کینسل کیا گیا تھا. عوام بہت ہائپڈ اپ تھی, بہت غصے میں تھی. تو 8 ستمبر کو سکسیس بنانا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ضروری تھا. اور لیٹس جسٹ بی آنسٹ کہ ایون پی ٹی آئی شور نہیں تھی. آئی ایم شور عمران خان تو ہمیشہ پبلک کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اور پبلک بھی عمران خان پہ ٹرسٹ کرتی ہے, لیکن سٹل تھوڑا سا خدشہ موجود تھا کہ جو حال پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کے ساتھ ہر دفعہ احتجاج کے دوران کیا ہے اس رجیم نے, پولیس نے ان کو ابڈکٹ کر لیتے ہیں, گھر والوں کو ہراس کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ معاملات خراب کرتے ہیں, اور ان لوگوں کے پاس کوئی اپنی پرسنل تو سیکیورٹی ہے نہیں کہ خود کو بچا سکیں, اپنی ایف آئی آرز کلیئر کروا سکیں. ان لوگوں کی آپ لوگوں نے بیسک نیسیسٹیز نہیں پوری کی, لیکن سٹل عمران خان کی کال کے اوپر یہ لوگ جلسوں میں نکلتے ہیں. تو 8 ستمبر کے اسلام آباد کے جلسے کو لے کر حکومت کو بھی یہ سوچ تھی کہ دیکھتے ہیں جلسہ کس طرح یہ سکسیسفل کرتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پریشر تھا کہ اس جلسے کو سکسیس بنانا ہے, اور اس کی سکسیس پاکستان کی پبلک کے اوپر ڈیپینڈ کرتی تھی, اور اس کو سکسیس بنایا پاکستان کی عوام نے بنایا فیئر لیس ہو کے. لیکن اس دن افغان جو طالبان ہیں ان کی طرف سے ڈائریکٹ بارڈر کے اوپر اگریشن کیا گیا تھا. یہ وہی افغان طالبان ہیں جو پاکستان کو آنکھیں دکھاتے تھے اور جھوٹا کہتے تھے اور کہتے تھے ٹی ٹی پی ہمارے ملک سے پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں کر رہی. آپ کس طرح کی کوپریشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں پاکستان سے جو ہے افغان طالبان سے؟ یہ رسپونڈ افغانستان ہمیشہ پاکستان کی منسٹری کو, فورن منسٹری کو دے رہا تھا. اور اس طرح کے حالات میں آپ امیجن کریں کہ یو این رپورٹ کرتا ہے کہ افغان طالبان کمپلیٹ شیلٹر اور سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے ٹی ٹی پی کو اگینسٹ پاکستان, لیکن افغان طالبان کی حکومت ڈینائی کر دیتی ہے, کوپریشن نہیں کرتی پاکستان کی حکومت کے ساتھ. لیکن 8 ستمبر کو فرنٹ پہ آ کے خود ان پرووکڈ, کوئی ان کے ساتھ خود چھیڑ چھاڑی نہیں ہوئی تھی, کسی نے جو ہے ان کو کچھ نہیں کہا تھا, پاکستان فورسز پیسفل طریقے سے موجود تھی, لیکن انہوں نے اٹیک کر دیا بارڈر پہ, افغان طالبان نے خود فرنٹ پہ آ کے. یہ معاملات ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امپورٹنٹ جلسے کے دن. پھر سے 28 ستمبر کے اس امپورٹنٹ جلسے کے دن پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے ہیلی کاپٹر کریش ہوتا ہے نارتھ ویسٹ پاکستان میں. اس کی بیسز یہی دی جا رہی ہیں کہ ٹیکنیکلٹی کی بیس تھی, بٹ ابھی اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. اس میں جو ہے افغان طالبان کنٹین تھوڑے سے تب سے ہوئے ہیں, تھوڑی سی ان لوگوں کے اندر تھوڑی ہمبلنس آئی ہے جب سے یہ ایک ایونٹ میں کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے ربیع الاول میں انوائٹڈ تھے اور یہ نیشنل اینتھم پہ کھڑے نہیں ہوئے تھے, جس پہ پاکستان کی فورن منسٹری اور پبلک کی طرف سے سخت بیکلیش آیا, اور ان سے جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کی گئی کہ کس بیس کے اوپر آپ کسی دوسرے ملک میں ڈپلومیٹ ہوتے ہیں اور آپ کھڑے نہیں ہوتے, دوسرے ملک کی ان چیزوں کا دھیان آپ رکھیں گے. اس پر ان کا جواب تھا کہ موسیقی تھی تو ہم کھڑے نہیں ہوئے, حالانکہ انڈیا اور چائنا کے اینتھمس کے اوپر یہ بھاگ کے کھڑے ہوتے نظر آئے ہیں. تو پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا تھا ان کے اس ایکسکیوز کو. اس کے بعد افغانستان کے ناظم الامور نے جو ہے آ کر ایکسپلین کیا اور یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتے ہیں, اور ابھی جو ہے یہ تھوڑے سے اب آپ کی بات چیت کا جواب انسان کے بچے کی طرح دیتے ہیں. پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ جی افغانستان کے ساتھ ہم تعلقات اور ٹریڈ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. افغان طالبان کی جو پالیسی ہے وہ پاکستان کو لے کے انتہا سے زیادہ اگریسو رہی ہے, انتہا سے زیادہ روڈ رہی ہے, لیکن اس ساری چیز کے بعد یہ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں. لیکن وزیرستان کا جو آپ کا ایریا ہے وہ اس وقت برننگ ہے, وہ اس وقت جو ہے آن فائر ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اس ایریے کو وزٹ کرنے گئے تھے اس وجہ سے تاکہ وہاں پر لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں, وہاں پر جو فورسز فائٹ کر رہی ہیں ان کو موٹیویٹ کر سکیں. بٹ بات یہیں آ کر جو ہے وہ رک جاتی ہے کہ الیکشن کے دنوں سے پہلے سے فورسز کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے, اب پبلک کے اوپر اٹیک شروع ہو گیا. اور جب پاکستان تحریک انصاف کا امپورٹنٹ جلسہ ہوتا ہے, جتنا ضروری اسلام آباد کا جلسہ تھا اس سے زیادہ ضروری راولپنڈی کا جلسہ ہے. لاہور کا جلسہ آپ تھوڑا سا اس کو جو ہے کم کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ مینار پاکستان کے وینیو کو چینج کرنے کی وجہ سے اس کی تھوڑی سی جو سیویرٹی ہے وہ کم ہو گئی تھی. تو اس ساری چیز میں آپ دیکھ لیں کہ 8 ستمبر کو بھی جو ہے افغان طالبان اٹیک کر دیتے ہیں, اور ابھی ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا ہے 28 ستمبر کے دن پاکستان تحریک انصاف کے راولپنڈی کے جلسے میں. لیٹس ہوپ کہ یہ چیزیں انٹر کنیکٹڈ نہیں ہیں. سیاسی معاملات میں دہشت گردی کا استعمال جو ہے آئی ہوپ کہ یہ صرف ایک کو انسیڈنسی ہے, یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ اگر گاڈ فاربڈ یہ معاملات پاکستان کی سیاست میں انٹر ہو چکے ہیں تو پھر آپ ہوپ لیس سچویشن میں ہیں, کیونکہ اسٹیٹ یونائٹڈ ایک ادارہ ہوتا ہے, اسٹیٹ خود ایک ادارہ ہوتا ہے,
اور اس میں کوئی جو ڈویژن جوڈیشری کے اور ایگزیکٹو کے اور ملٹری کے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا فال بھی کلیکٹیو ہوتا ہے اور ان کی جو سکسیس ہے وہ بھی کلیکٹیو ہوتی ہے. شہباز شریف جو ہے وہ یو ایس اے کے وزٹ کے اوپر موجود ہیں. UN میں انہوں نے جو ہے تقریر بھی کی. وہاں پر جب اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے اسپیچ اپنی شروع کی تو اس میں بہت سے ممالک کے ڈیلیگیشنز انکلوڈیڈ پاکستان وہاں سے جو ہے وہ پروٹیسٹ کے طور پر واک آؤٹ کر گئے تھے. شہباز شریف کی طرف سے جو ہے ڈاکٹر یونس بنگلہ دیش کے، ان سے بھی ملاقات کی جاتی ہے. بنگلہ دیش وہ ملک ہے جو انڈیا کے لیے ایک شارک کی حیثیت رکھتا ہے. بنگلہ دیش کے اوپر کنٹرول پاکستان کی ریجن میں ایک بہت بڑی ون ہے. ان کے ساتھ ان کی جو ہے شہباز شریف کی ملاقات ہوتی ہے. اس کے بعد جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. شہباز شریف کے USA میں رہتے ہوئے IMF کی 7 بلین کی ڈیل جو بہت مشکل ہو رہی تھی کلیئر کروانے میں، وہ بھی اپروو ہو جاتی ہے. آپ کو اس وقت $7 بلین دے دیے گئے ہیں. IMF کی پاکستان کو لے کے جو رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے بہت اچھے جو ہے باتیں کی ہیں کہ جی پاکستان میں امپلائمنٹ بھی ختم ہونے والی ہے، انفلیشن ختم ہونے والی ہے، بہت سے حالات پاکستان کے اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ ساری چیز مد نظر رکھتے ہوئے whether you like it or not اختلافات اپنی جگہ، بٹ وہی بات کہ اسٹیٹ آپ کی کلیکٹیو ہے، ملک آپ کا اپنا ہے. دوسرے ملک میں جا کے جب UN کے اس اقوام متحدہ کے اس سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے سپیچ کی گئی تھی تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ یہ شہباز شریف PDM کا جو ہے نا بندہ ہے، یہ مینڈیٹ تھیف ہے، یہ چور ہے، اس طرح سے جی ہم تو مانتے ہی نہیں اس بندے کو. وہاں پہ سب نے اس کو ایز اے پاکستانی ہی دیکھا تھا. وہاں پہ سب نے شہباز شریف کو پاکستان کے پرائم منسٹر کے طور پر ہی دیکھا تھا. تو اس لحاظ سے وہاں پر کشمیر کا ایشو اٹھانا، فلسطین کا ایشو اٹھانا، امپورٹنٹ ایشوز کو ایڈریس کرنا، پروٹیسٹ کے طور پہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کے آنے پہ واک آؤٹ کرنا اور IMF کی ڈیل کو انشور کرنا، بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر سے ملاقات کرنا اور اسرائیل کے پرائم منسٹر USA کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے ملاقات کرنا، یہ ساری چیزیں سکسیس ہیں. تو آپ اگر کہیں کہ شہباز شریف کا جو US کا وزٹ ہے وہ سو فار ایک سکسیس رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا. بٹ دین اگین بات وہیں آ کے رک جاتی ہے. ملک میں قانون ہونا چاہیے، ملک میں جوڈیشری کی حفاظت ہونی چاہیے. ملک میں یہ جو ان لافل طریقے سے فارمر پرائم منسٹر اس کی وائف کو جیل میں رکھا گیا ہے وہ چیزیں غلط ہیں. یہ چیزیں صحیح کریں گے تو پھر پاکستان جو ہے سکسیسفل ہونے کی طرف جا سکتا ہے. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.